بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا سب سے بڑا سورہ، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہے؟ گائے۔ تو اللہ نے بڑے سے بڑا قرآن کا سورہ گائے پہ کیوں رکھ دیا؟ ہاں بھائی، بڑے سے بڑا سورہ تو محمد کے نام پہ ہونا چاہیے تھا، بڑے سے بڑا سورہ کسی اچھے نام پہ۔ مطلب اتنی قرآن کے صفحات اور اتنی آیات قرآنی کس کا قصہ ہمیں سنا رہی ہیں؟ بچڑے کا قصہ، بقرہ کا قصہ۔ اے خدا، تجھے سنانا ہے کچھ اور سنا، ایسا ہے کیا اس سورے میں؟ یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا۔ بک میرے لیے آئی ہے، مسلمانوں کے لیے آئی ہے، تو خدا تو مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہے، لیکن خدا کس کا ذکر کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ کیونکہ کہا کہ یہ کتاب قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ میں نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے؟ عبرت کی کتاب ہے۔ اب سورہ بقرہ کا پورا خلاصہ کیا ہے؟ بقرہ ایک بھینس سمجھ لیں، بھینس کا بچڑا سمجھ لیں، جھگڑا ہو جاتا ہے دو قبیلوں میں، ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں اس کا قاتل کون ہے، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں اس کا قاتل کون ہے۔ اللہ کا حکم آتا ہے یذبح بقرۃ، اللہ کہتا ہے ایک بقرہ کو ذبح کر۔ کون سا بقرہ ہو؟ صفراء لونھا، جس کا رنگ جو ہو پیلا یا سنہری رنگ والا بچڑا ہو، اسے ذبح کرو۔ جب ذبح ہو جائے گا تو اسے کاٹو گے، پھر اس کا گوشت اس مردے سے ملاؤ گے، تو پھر پتہ چل جائے گا، مثلا وہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ بات تھوڑی لاجیکل ہے آپ کے ذہن میں، کہ اللہ کو بتانا تھا ایسے ہی بتا دیتا، کہ اللہ کے پاس علم کم ہے، اپنے نبی کو بول دیتا بھائی ان کو بتا دو حضرت موسیٰ کو کہ کس نے ذبح کیا ہے، کس نے قتل کیا اس جوان کو۔ لیکن نہیں، نہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے نہ اللہ بتا رہا ہے، یہ مخصوصاً ان کے لیے جو وسیلے کے منکر ہیں۔ اللہ ذرائع ابلاغ کسی اور چیز کو بنا رہا ہے بتانے کے لیے۔ تو کبھی سوچئے کیوں خدا کوئی ایسا کام کیوں کرے گا؟ اللہ کو بتانا تھا کسی فرشتے کے ذریعے بتاتا، بول دیتا سمندر میں چلے جاؤ، پہاڑی پہ چلے جاؤ، 100 رکعت نماز پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، یہ ورد کر لو۔ ہمارے پاس جتنے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ذکر و ورد کر کے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بقرہ کو ذبح کرو؟ اور پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلیک ہو، اللہ نے براؤن ہو، نہیں، صفراء لونھا، پیلے رنگ کا ہو، اور پھر ذبح کیا۔ پھر اس خاتون کے پاس گئے جس کے پاس پورے قبیلے میں ایک ہی عورت تھی جس کے پاس ایسی بھینس تھی، اور جب اس کے پاس چلے گئے اس نے شرط بھی کیا رکھی کہ اس بھینس کے وزن کے برابر سونا دو۔ اب ظاہر ہے جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو، ایک ہی بھینس کی جو پوری ڈیمانڈ ہے، پورے قبیلہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہمیں چاہیے، اور اتنی ڈیمانڈ، اس کو پتا چل گیا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور وہاں پر بھی اللہ نے فرشتہ بھیجا اس خاتون کی طرف کہ ان کو ایسے نہیں دینا۔ ایک طرف ان کو بھیجا کہ جا کے خریدو، دوسری طرف اس خاتون کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان کو ایسے نہیں دینا، ان کو بولنا کہ سونے کے وزن کے برابر، یعنی ایک ترازو میں یہ بھینس کا بچڑا ہوگا اور دوسری طرف تم سونا رکھو گے، جب برابر ہو جائے گا پھر اس کو لے کر جاؤ۔ لیکن ساری سائیکولوجی یہ ہے کہ خدا نے ایسا کیا کیوں؟ اب مسلمان صرف سورہ بقرہ پڑھے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کا بیک گراؤنڈ اس کو پتا نہ ہو۔ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، اے صاحبان فکر، اے صاحبان غور، میں نے تمہارے لیے کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ سارے بنی اسرائیل کیا تھے؟ یہ ایجپٹ کے رہنے والے تھے، ایجپشن تھے نا۔ ایجپٹ میں مختلف خدا تھے، تھوڑا ٹچی مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مثلا انڈیا میں آج بھی بچھڑے کی پرستش کی جاتی، یہ بچھڑے پہ ذرا ریسرچ کریے ہے کیا اس میں۔ مصر میں اس وقت جو سب سے اعلیٰ ترین قوم تھی، مثلا برہمن ہندوؤں میں سب سے اعلیٰ ترین قوم ہے، تو اس وقت جو اعلیٰ ترین قوم تھی وہ کس کی عبادت کرتی تھی؟ بچھڑے کی عبادت کرتی تھی۔ یہ نشانی تھی، یعنی جو اعلیٰ ترین قوم تھی، اور جو نیچے والے چھوٹے چھوٹی ذات کے لوگ تھے ان کو اجازت نہیں تھی وہ بچھڑے کی، وہ ہمیشہ دل میں حسرت رکھتے تھے، محبت کی بات کر رہا ہوں، ان کے دلوں میں ہمیشہ حسرت تھی کہ ہمارے پاس بھی کیا ہو، کوئی نہ کوئی بچڑا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بھی سپیریئر کہلائیں، ہم بھی اعلیٰ ترین اقوام میں سے کہلائیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہے، ہم بھی بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ اجازت نہیں تھی، اس قوم کے علاوہ عام لوگ اپنے پاس بچڑا رکھیں، ان کے کوئی اور خدا تھے، جاؤ یہ تمہارا خدا ہے کیونکہ تم نچلی ذات والے ہو، یہ ہمارا خدا ہے کیونکہ ہم بڑی ذات والے ہیں۔ تو ان کے دل میں ہمیشہ بچڑے کی محبت رہی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی بچڑا ہوتا۔ جب یہ دریا کراس کر کے دوسری طرف جاتے ہیں فلسطین کی طرف، اس وقت بھی حضرت موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے لیے کوئی بچڑا بنا دو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں وائے ہو تم پر، میں نے اتنے معجزے تمہیں دکھلائے، دریا میں نے کراس کروایا، اور آج بھی تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ بچڑے کی محبت۔ ایک بچڑا۔ دوسری چیز، جو اعلیٰ ترین اقوام ہوتی تھی، بچڑا بھی وہ بچڑا ہوتا تھا جو سونے کے رنگ کا ہو۔
مطلب گولڈ ان کے پاس ہے، ایک گولڈ کی محبت ان کے دل میں تھی، دوسرا بچڑے کی محبت. اور یہ دونوں سائن آپ کو ہندوؤں میں نظر آتے ہیں آج بھی، کہ ہندو گولڈ کو بہت پسند کرتے ہیں، دوسرا بچڑے کو بہت پسند. تو دو چیزوں کی محبت تھی، ایک گولڈ کی، دوسرا بچڑے کی. اور جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو سامری نے پہلی بات بکری کیوں نہیں بنائی، بچڑا کیوں بنایا؟ مطلب جو دشمن ہوتا ہے وہ وہی چیز بناتا ہے جس چیز کی محبت آپ کے دل میں ہے. وہ محبت بھی کریٹ کرتا ہے، اور محبت کو کریٹ کرنے کے بعد پھر اسی چیز کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. مطلب پہلے چیز کریٹ کرتا ہے، پھر اس کی ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے، پھر خود آ کے سیل کرتا ہے، پھر آپ کے جیب سے آپ کا پیسہ نکلواتا ہے. مطلب آپ کے لیے سودی نظام بنائے گا، آپ سودی نظام میں بینکوں سے لون لو گے، بینکوں سے لون لو کے دن رات محنت کر کے اس کی قسطیں پلاؤ گے، اور جب یہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، بزنس کما کے آپ نے مال کما لیا، اب وہ چیزیں بھی بنائے گا. ایک زمانہ تھا مثلا واٹر بیڈ کا، یو ایس میں واٹر بیڈ اتنے وقفے دکھائے گئے، واٹر بیڈ ایسا ہوتا ہے، واٹر بیڈ ایسا ہوتا ہے. تو اس زمانے میں مومن یہ سمجھتے تھے، ایک یو ایس اے کا مومن تھا کہ مولانا اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے اگر گھر میں واٹر بیڈ نہیں تو گویا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے دن رات محنت کرتے تھے، $1,00,000 کا ایک واٹر بیڈ ہم اپنے گھر میں لے کر آ جائیں. مطلب چیز بھی بناتے ہیں اور اس چیز کی اتنی ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں، پیسہ بھی آپ کو دیں گے، دینے کے بعد چیز بھی خود بنائیں گے، اور وہ چیزیں آپ سے ہی خریدوائیں گے. پھر نفع بھی کس کی جیب میں چلا جائے گا؟ ان کی جیب میں چلا جائے گا. تو پہلے شیطان نے بچڑے کی محبت ڈالی کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت. بالجبت، آج پوچھیے مفسروں سے جبت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا تو پتا، لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا جبت کیا. یہ جبت کا مطلب وہ ایجپٹ ہے. یؤمنون بالجبت یعنی ایجپٹ کی سیولائزیشن پہ، کلچر پہ ان کا ایمان تھا. اور بالطاغوت، پھر وہی ایجپٹ کی جو سیولائزیشن تھی وہ طاغوت کی سیولائزیشن تھی، جس میں ذرہ برابر لاجک اور عقل نہیں تھی، جس میں اللہ نے عقلانیت ان لوگوں وجود میں عقل دو دی تھی لیکن عقل سے سوچتے نہیں تھے. تو جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو پھر سامری نے کیا بنایا تھا؟ بچڑا بنایا تھا، کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ہے. اور بچڑا بھی کس چیز سے بنایا تھا؟ سونے سے بنایا تھا. دوسری ان کے دلوں میں کس چیز کی محبت تھی؟ سونے کی محبت تھی. اب اللہ نے بھی ان کو امتحان میں مبتلا کیا، کہ جب تک بچڑے کو کاٹو گے نہیں تب تک میں تمہاری حاجت کو بھی قبول نہیں کروں گا. ظہور نہیں ہوتا خدا کی طرف سے جب تک یہ محبتیں قتل نہ کی جائیں. آج جو مومن کے امام زمانہ کا ظہور تب ہوگا جب تو ان محبتوں کو قتل کر. جو محبتیں، جو بت تم نے اپنے دل میں بنائے ہوئے ہیں، جب تک تو ان بتوں کو نہیں توڑ دیتا، اور یہ بت اللہ نہیں توڑتا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. تو پہلی شرط اللہ نے رکھی کہ جس موسیٰ نے نہیں بنایا، سامری نے بنایا، اور تم اس کے سامنے جھک گئے، تو اللہ کی آواز آتی ہے اب جب تک اس بت کو اپنے ہاتھوں سے تم ذبح نہیں کرتے. وہ بہانے بنا رہے تھے، کون سا ہو، ایسا ہو، ویسا ہو. اللہ نے ایگزیکٹ پوائنٹ پہ ہاتھ رکھا، صفراء لونھا، کیونکہ تمہیں سنہری رنگ بڑا پسند ہے تو میں وہی کہوں گا جو تیری پسند ہے، تو اسے قتل کر. اس کے بعد دوسری محبت ان کے دلوں میں سونے کی محبت تھی. اللہ نے پھر فرشتہ بھیجا کہ صرف بچڑا ذبح نہیں کرواؤں گا، تمہارے گھروں میں جتنے سونا پڑا ہوا ہے اور جس کی محبت پڑی ہوئی ہے، جب تک وہ سونا بھی نہیں نکالتے. تو مطلب خدا نے پیغام دیا تھا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ میں تب تک تمہارے دل میں نہیں آتا جب تک میرے غیر کی محبت تمہارے دل سے نہیں نکل جاتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.